تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اجتہاد میں غلطی ہو سکتی ہے، لیکن شریعت کا حکم آ جانے کے بعد اپنی بات کو تسلیم کر لینا اور غلطی مان لینا یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ حضرت عثمان غنی کے پاس ایک صحابی آئے، عثمان غنی کے پاس ایک صحابی آئے اور آ کر کہنے لگے امیر المومنین میری شادی کو 6 مہینہ ہوا ہے۔ حضرت عثمان نے کہا واہ مبارک ہو۔ کہا مبارک بات تو دے دیجئے ٹھیک ہے، لیکن پہلے سن تو لیجئے میرا مسئلہ کیا ہے۔ کہا بتاؤ۔ کہا 6 مہینہ میری شادی کو ہوا ہے۔ کہا پھر؟ کہا امیر المومنین میری بیوی نے 6 مہینے کے بعد ہی بچہ پیدا کر دیا، شادی کے 6 مہینے کے بعد میرے گھر میں ولادت ہو گئی۔ آپ سمجھ رہے ہوں گے پوچھنے والا کیا پوچھنا چاہ رہا ہے۔ صاف مقصد یہی تھا، کیا میں اس بچے کو اپنا بچہ مانوں یا نہ مانوں؟ کیا کوئی عورت شادی کے 6 مہینے کے بعد بچے کو پیدا کر سکتی ہے؟ اور کر دے تو وہ بچہ جائز ہے یا ناجائز؟ حضرت عثمان غنی نے دھڑلے سے ایک دم وہی جواب دے دیا نہیں، بالکل غلط، کہیں ہوا آج تک؟ 9 مہینے سے پہلے بچہ تو ہوتا ہی نہیں ہے، کیسے 6 مہینے میں؟ بالکل غلط۔ بلکہ یہ اور کہہ دیا کہ تمہاری بیوی زانیہ ہے، اس سے زنا کا صدور ہوا اور یہ بچہ زنا کی پیداوار ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ حضرت عثمان غنی نے اس کا دن بھی متعین کر دیا کہ فلاں فلاں دن اس کو لایا جائے گا اور فلاں فلاں جگہ پر اس کو پتھروں سے مار مار کر رجم کر دیا جائے گا، اس کو قتل کر دیا جائے گا، پتھروں سے مار مار کے اس کو سنسار کر دیا جائے گا۔ غور کرو کتنی بڑی اجتہادی غلطی حضرت عثمان غنی سے۔ کیا کہا 6 مہینے میں کوئی عورت بچہ پیدا نہیں کر سکتی، اور تمہاری بیوی نے کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شادی سے پہلے بھی اس نے کوئی غلط قدم اٹھایا ہے، ثانیہ ہے بدچلن، اس لیے تمہاری عورت کو فلاں فلاں دن فلاں فلاں جگہ پر کھڑا کر کے اس کو سینے کے برابر گاڑ کر پتھروں سے مار کر رجم کر دیا جائے گا، سنسار کر دیا جائے گا، حکم بھی دے دیا۔ یہ خبر دھیرے دھیرے پھیلی اور حضرت علی کے کانوں تک پہنچی۔ حضرت علی دوڑتے ہوئے آئے اور کہا امیر المومنین آئے عثمان غنی کیا آپ نے ایسا ایسا فتویٰ دیا ہے؟ لوگ موجود تھے۔ ہاں۔ آپ نے غضب کر دیا۔ کہا کیوں؟ کہا کہ آپ مسئلے سے رجوع کر لیجئے۔ کہا بیٹھو ادھر، سب لوگ موجود ہیں، پہلے بتاؤ کیا معاملہ ہے۔ کہا معاملہ یہ ہے کہ 6 مہینے کے بعد بھی اگر کوئی عورت بچہ پیدا کرتی ہے شادی کے بعد تو وہ بچہ جائز مانا جائے گا، ناجائز نہیں۔ کوئی دلیل ہے تمہارے پاس؟ کیا اللہ کے نبی کے زمانے میں کسی عورت نے 6 مہینے میں بچہ پیدا کیا، یا آج تک کسی عورت نے 6 مہینے میں کوئی بچہ پیدا کیا؟ تو حضرت علی کا وہی جواب نہیں کیا، لیکن یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اگر 6 مہینے میں کوئی عورت بچہ پیدا نہیں کرتی ہے تو وہ، اور اگر کر دے تو وہ غلط ہوگا، اس بات کی دلیل نہیں ہے یہ۔ کہا کوئی دلیل ہے؟ کہاں ہے؟ کہا کہ اللہ کے نبی نے 6 مہینے میں پیدا ہونے والے بچے کو جائز مانا ہے۔ حضرت علی نے کہا نبی کی نہیں، قرآن میں موجود ہے۔ حضرت عثمان کہتے ہیں قرآن میں موجود ہے؟ کیا میں قرآن نہیں پڑھتا؟ حضرت علی نے کہا میں کہاں کہہ رہا ہوں کہ آپ قرآن نہیں پڑھتے۔ کہا دلیل دو۔ کہا 6 مہینے کے بعد جو بچہ پیدا ہو جائز ہے۔ فرمایا امیر المومنین قرآن کی پہلی آیت دیکھیے۔ لوگ بیٹھے ہیں اور حضرت علی دلیل پیش کر رہے ہیں والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں مکمل 2 سال تک۔ حولین کافی تھا، 2 سال، کاملین اس کی مزید تاکید کے لیے، یعنی عورت اپنے بچے کو دودھ صرف 2 سال تک پلا سکتی ہے، 2 سال سے 1 دن زیادہ نہیں۔ مکمل کا مطلب یہ ہے کہ اس سے زیادہ ہو ہی نہیں سکتا، بس وہ مکمل ہے۔ عربی کے مہینے کے حساب سے 24 مہینے نہیں، 2 سال تک وہ دودھ پلائے گی، 2 سال سے 1 دن بھی زیادہ نہیں۔ پہلے چھڑا تو سکتی ہے لیکن 1 دن بھی زیادہ پلا نہیں سکتی۔ تو عورتیں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں مکمل 2 سال۔ حضرت عثمان نے کہا مارو گھٹنا پھوٹے سر، میں کہہ رہا ہوں 6 مہینے میں بچہ پیدا ہونے کی دلیل دو، آپ دودھ پلانے کی دلیل دے رہے ہیں 2 سال دودھ پلائیں۔
حضرت علی نے کہا وہی لا رہا ہوں آپ کو، آپ پہلے یہ تو مانیے کہ دودھ پلانے کی مدت کتنی ہے؟ کہا کہ 2 سال۔ مانتے ہیں نا؟ کہا بالکل، قرآن کی آیت ہے، اس کو کون نہیں مانے گا۔ فرمایا قرآن میں اللہ نے دوسری جگہ فرمایا وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، فصال مانی چھڑانا، مائیں اپنے بچوں کا دودھ چھڑائیں 2 سال میں۔ حضرت عثمان نے کہا رے گھوم پھر کے پھر وہی بات کہہ دی آپ نے، ادھر سے کان پکڑو یا ادھر سے، بات تو ایک ہی ہے۔ ارے 2 سال تک پلائیں یا 2 سال میں چھڑائیں، مطلب یہ کہ 2 سال سے پہلے چھڑا سکتی ہے، پلا نہیں سکتی، اور 2 سال پلانے کا مطلب یہ کہ 2 سال سے ایک بھی دن زیادہ، بات تو ایک ہی ہے۔ حضرت علی نے کہا جب آپ نے دونوں آیتوں سے یہ سمجھ لیا کہ چھڑائیں یا پلائیں، مدت 2 سال، یعنی 2 سال سے پہلے چھڑا تو سکتی ہیں لیکن 2 سال کے بعد پلا نہیں سکتی، اور 2 سال کتنے مہینے کا ہوتا ہے؟ 24۔ مانتے ہو؟ کہاں؟ تو اب سنیے تیسری آیت میں ایسی پیش کروں گا جو آپ کو کلیئر کر دے گی۔ کہا وہی تو ہم سننا چاہتے ہیں، جلدی دو۔ حضرت علی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن میں تیسری جگہ فرماتا ہے وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، عورت کے حمل کی اور دودھ چھڑانے کی مدت 30 مہینے ہے۔ حمل کی اور دودھ چھڑانے کی مدت 30 مہینے ہے۔ حَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، یعنی حمل کی بھی اور دودھ چھڑانے کی دونوں کی مدتیں جوڑ دی، کتنی ہو گئی؟ 30 مہینے۔ آئے عثمان، آئے امیر المومنین، اس 30 مہینے میں 2 لفظ آئے، حملہ و فصالہ، حمل کی اور دودھ چھڑانے کی دونوں کی مدت جوڑ کے کتنی بتائی؟ 30 مہینے، اور 30 مہینے میں 2 سال دودھ چھڑانے کی یا پلانے کے ہیں۔ 30 شهرا فصال فی عامین یا حولین کاملین، 2 سال دودھ پلانے کے ہو گئے، تو 30 مہینے میں سے 2 سال یعنی 24 مہینے آپ نکال دیجئے دودھ پلانے کے یا دودھ چھڑانے کے، تو 30 میں سے 24 کو جب مائنس کرو گے تو کتنا بچا؟ کا 6۔ وَحَمْلُهُ، یہ حمل کی اقل مدت ہے، یہ اقل مدت ہے حمل کی، یعنی عورت 6 مہینے کے بعد بھی اگر کوئی بچہ پیدا کرتی ہے تو وہ بچہ جائز مانا جائے گا، وہ بچہ ناجائز نہیں مانا جائے گا، کیونکہ 24 مہینے تو دودھ پلانے کے ہو گئے۔ حضرت عثمان غنی فوراً اپنی غلطی مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، کہتے ہیں آج اگر علی نہ آئے ہوتے وقت پر تو حضرت عثمان قاتل بن جاتا، عثمان کے اوپر ایک خون ہو جاتا، عثمان سے خون سرزد ہو جاتا، یعنی عثمان قاتل بن جاتا۔ میرے بھائیوں، عثمان غنی کا حضرت علی کی دلیلوں سے مطمئن ہونا اور اپنی اجتہادی غلطی تسلیم کر کے قرآن و حدیث کو تسلیم کر لینا، یہی سلفیت کہلاتی ہے، یہی اہل حدیثیت کہلاتی ہے، اور یہی معیار شریعت کہلاتی ہے۔ میرے بھائیوں، اپنی بات کو اگر غلط ہو جائے تو تسلیم کر لینا اور مان لینا، اور صحیح بات کو تسلیم کر لینے کا نام میرے بھائیوں منہج سلف کہلاتا ہے۔ تو یہ چیز ہمیں اور آپ کو بہت غور سے دیکھنی چاہیے، اور دیکھنا چاہیے کہ آج غلط پر کون ٹکا ہوا ہے۔ آج ہم تھوڑی تھوڑی سی باتوں پہ لڑ جاتے ہیں، یہ صحیح وہ صحیح، اور فیس بک اور واٹس ایپ اور سوشل میڈیا تو اس سے بھرا پڑا ہے۔